اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے۔ بس آپ نماز پڑھا کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیں۔ اسی کی خاطر قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی خود بھی کی اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے امت محمدیہ کے لیے باقی رکھا گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اون کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربانی کے جانور کی اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی 10 تا 12 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے، لہٰذا اے لوگو اسے خوش دلی سے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کا سینگوں والا مینڈا قربانی کے لیے منگوایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر رگڑ کر تیز کر دو۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری لی اور مینڈے کو پکڑ کر پہلو کے بل لٹایا اور فرمایا، اللہ کے نام سے، اے اللہ تو اسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آل محمد اور امت محمد کی جانب سے قبول فرما۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کر دیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی کے موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور ثواب میں شامل فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو، کیونکہ قربانی کا خون جو ہی زمین پر گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ثواب کی نیت سے اور خوش دلی سے قربانی کی تو وہ اس کے لیے آگ سے حجاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔